مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ماڈیول میں ہم لرن کریں گے کہ واٹ از این اربن اکنامک سسٹم، کہ اربن اکانومی جو ہے وہ کیسے چلتی ہے اور کون کون سی فورسز جو ہیں وہ اربن اکانومی کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ ایز وی نو دیٹ سٹیز آر ڈرائیورز آف اکنامک گروتھ۔ بیسیکلی اربنائزیشن جو ہے ہم جانتے ہیں وہ اس وجہ سے ایک میجر فیکٹر ہے اس کا کہ اربن سیٹنگ میں، سٹی ایریا میں امپلائمنٹ کے زیادہ اپرچونیٹیز ہوتے ہیں، دیٹس وائی لوگ موسٹلی وہاں پہ موو کرتے ہیں یا مائگریشن کر کے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سٹیز آر ڈرائیورز آف اکنامک گروتھ اینڈ سینٹرز آف ویلتھ اینڈ پاور، انوویشن اینڈ امورلٹی، ڈریمز اینڈ فرسٹریشن۔ اب اس میں بہت ساری دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ہمارا فوکس اس میں اکنامک سسٹم پہ ہے کہ سٹی کی ایک اکانومی جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے۔ سٹیز پرووائڈ آئیڈیل امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اینڈ پروموٹ لوکل اکانومی، کہ جو شہر ہیں نارملی وہ لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز زیادہ پرووائڈ کرتے ہیں اور لوکل اکانومی جو ہے اس کو بوسٹ اپ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اگر دیکھیں، جیسے کراچی پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے، سب سے بڑا شہر ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھیں موسٹلی لوگ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہر طرح کے امپلائمنٹ کے اپرچونیٹیز ہیں، پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، کسی بھی ٹائپ کا بزنس ہو، تو ہر قسم کی جو اپرچونیٹی ہے امپلائمنٹ کی دیٹ از اویلیبل۔ تو اس طرح سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بزنس سیکٹر ہے، جو انٹرپرینورشپ ہے، جو انڈسٹریز ہیں جیسے ٹیکسٹائل کی ہے، وہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ ہے، بہت ساری ورائٹیز آف بزنس ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو جو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ 70% جو ٹیکسیشن ہے ہم وہاں کی بزنس سے لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر کی اکانومی جو ہے وہاں پہ جتنی بھی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے پوری شہر کی اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، سٹیبل ہوتی ہے۔ نہ صرف اس شہر کی اکانومی ہے بلکہ وہ اوورآل نیشنل لیول پہ بھی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم فیصل آباد کی ایگزامپل لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹائل کی وجہ سے فیصل آباد جو ہے فیمس ہے۔ اب وہاں پہ جو لوگ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، لیبر کلاس ہے یا جو باقی لوگ ہیں، تو ان کے لیے وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں۔ سملرلی گوجرانوالا یا وزیر آباد میں جو ہے ڈفرینٹ الیکٹرسٹی کی، جیسے ہمارے پنکھوں کی انڈسٹری ہے یا کٹلری کی یا سرجریکل جو اکوپمنٹس ہیں وہ بنتے ہیں جیسے سیالکوٹ میں۔ تو اس طرح سے ہر جو شہر ہے اس کی ایک لوکل اکانومی ہوتی ہے جو کہ الٹیمیٹلی اس شہر کی بیٹرمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے، پلس اس شہر کے لوگوں کو اپرچونٹی جو ہے امپلائمنٹ کی وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو سٹیز اسٹیمولیٹ ہیومن کریٹیوٹی اینڈ دا کیپیسٹی ٹو انوویٹ، اور شہروں کی وجہ سے چونکہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو آئے دن جو ہے نت نئی انوویشن وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، نت نئے ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے، اور اس میں جو ہے جو لوگ ڈفرینٹ فیلڈ سے جوائن کرتے ہیں، مثلا ٹیکسٹائل کی اگر ہم بات کریں تو نت نئے ڈیزائن جو ہیں وہ فیبرک پہ بن رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق اپنے پروڈکٹس کو جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں۔ تو سٹی کین مارکیٹ اٹ سیلف ایز این آئیڈیل لوکیشن فار پیپل اینڈ فرمز ان ٹرمز آف انڈیجنس انڈسٹری، کلچرل ریکگنیشن اینڈ ٹورسٹ لوکیشن۔ جو شہر ہیں اب سم ٹائمز ان کی جو اکانومی ہے دیٹ از بیکاز آف دیئر اسپیشلٹی، اسپیسیفک کوئی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے یہ جانا کہ سیالکوٹ میں کٹلری یا سرجیکل اکوپمنٹس ہیں، اسی طرح سے گجرانوالہ میں، گجرات میں جو ہے ڈفرینٹ کراکری کی انڈسٹریز ہیں۔ سملرلی جو فیصل آباد ہے وہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے۔ تو اس طرح سے جو لوکل انڈسٹریز ہیں تو پھر ان انڈسٹریز سے ریلیٹڈ جو فرمز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں وہ وہاں کا رخ کرتی ہیں
اور پھر اس بزنس میں جو ہے وہ اس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور آئے نئے دن جو ہے ایکسپینشن ہوتی ہے بزنس کی، اور اس طرح سے اوورآل جو شہر کی اکانومی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اوسلوین ایک اسکالر گزرے ہیں، تو وہ اربن اکنامک سسٹم کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں، اور مارکیٹ فورسز ان دا ڈیولپمنٹ آف سٹیز، یعنی ڈفرینٹ وہ فورسز، جیسے انڈیجنس کچھ لوگ ہیں جو چیزیں پروڈیوس کر رہی ہیں، یا پھر وہاں پہ جو اس سے ریلیٹڈ فرمز ہیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی آرگنائزیشنز ہیں جو اس پروڈکٹ کو لینے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر شہر میں اس کی اپنی انڈسٹری اور لوکل جو اکانومی ہے اس کے لحاظ سے اس کی مارکیٹس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اجناس کے حوالے سے کچھ ایریاز کے چاول مشہور ہیں، کچھ ایریاز کی کاٹن مشہور ہے، تو اس طرح سے ہر ایریا میں جو ہے ایگریکلچر کے حوالے سے یا باقی جو مینوفیکچرنگ کے حوالے سے جو ہے ہر ایریا کی اپنی اپنی ایک ریکگنیشن ہوتی ہے۔ تو لینڈ یوز ود ان سٹیز، کہ اگر اس ہر شہر کے اندر پراپر لینڈ یوز کیا جائے تو اس کے ساتھ بھی جو اکانومی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ اربن ٹرانسپورٹیشن جو ہے اگر بہتر ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے جانے میں آسانی ہو، روڈ کا نیٹ ورک اچھا ہو، انفراسٹرکچر بہتر ہو، تو اس کی وجہ سے بھی جو اربن اکنامک سسٹم ہے وہ اس میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ اربن پرابلمز اینڈ پبلک پالیسی ہے، کہ اگر کسی شہر کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، کچھ وہاں پہ پرابلمز ہیں، فرض کریں وہاں پہ کوئی امن امان کا مسئلہ ہے، یا اس شہر میں جو ہے کوئی اس طرح کی ایلیمنٹس ہیں جو بزنس یا اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے فیوریبل نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ ساری چیزیں شہر کی اوورآل اکنامک سسٹم کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی ہاؤزنگ اور پبلک پالیسی جو ہے، اگر ہاؤزنگ پراپر ہے تو بھی اس شہر کے لیے جو ہے وہ اس کی اکانومی اس کا بھی اثر ہوگا، کیونکہ اگر لوگوں کے لیے وہاں پہ ہی رہنے کی جگہ ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے اپنے ایریاز میں یا اپنے ٹریڈ جس میں وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ سملرلی جو گورنمنٹ کا ٹیکسیشن کا سسٹم ہے وہ بھی ہر جو شہر ہیں ان کی اکانومی میں ایک امپورٹنٹ رول رکھتا ہے۔ کیریکٹرسٹکس آف اربن اسپیشل اسٹرکچر اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف اربن اکانومی، یعنی اربن لوکیلٹی جو ہے، جو اس کا انوائرمنٹ ہے، وہ بھی الٹیمیٹلی اس کی اکانومی پہ اثر ڈالتا ہے۔ ہم جیسے مری کا دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ایک طرح سے سخت سردیوں میں جو ہے اس طرح سے بزنس نہیں ہوتا جس طرح سے گرمیوں میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو اسپیشل لوکیلٹی ہے، جو وہاں پہ جو آب و ہوا ہے، جو انوائرمنٹ ہے، اس کا بھی الٹیمیٹلی اکانومی کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اکانومی ہے، فرض کرو اس کا جو فصلوں کے پکنے کے اوپر اور ادروائز جو اناج ہے ان کے اوپر بھی جو انوائرمنٹ ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارے جو فیکٹرز ہیں، جیسے لینڈ ہے، لیبر ہے، کیپٹل اینڈ انٹرپرینورشپ ہے، یہ سارے الٹیمیٹلی جو ایک اربن سیٹنگ ہے اس کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔